نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وجاء من اقصى المدینہ، اور آ گیا شہر کے کنارے سے، رجل یسعی، ایک شخص دوڑتا ہوا، قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع ان کی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور کیا وجہ ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں ٹھہرا لوں اس کے علاوہ کوئی الہ، ان یردنی الرحمن بضر، اگر ارادہ کرے رحمان کسی تکلیف کا، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، نہ کام آئے گی مجھے ان کی سفارش کچھ بھی، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب کے ساتھ، پس سن لیجئے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ قال، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون،
اے کاش میری قوم بھی جان لیتی، بما غفر علی ربی، اس بات کو جو بخشش فرمائی میرے لیے میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بنایا عزت والے لوگوں میں سے، وما انزلنا علی قومہ، اور ہم نے نہیں اتارا اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما كنا منزلین، اور ہم نہ اتارنے والے تھے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ اور کچھ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اچانک وہ بجھ کر رہ گئے، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، الم یروا، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی جانب نہیں لوٹتے، وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یقیناً یہ سارے کے سارے، سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یاسین کا دوسرا رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر 32 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین گزشتہ سبق میں ہم نے جو واقعہ پڑھا کہ ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسول بھیجے، بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیج کر ان کی قوت کو مضبوط کر دیا۔ ان تینوں رسولوں نے ان کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ بستی والوں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ آپ تو بشر ہیں، آپ کیسے رسول بن گئے؟ تو اللہ کے انبیاء نے بتایا کہ ہمیں اللہ نے ہی بھیجا ہے اور رب اس پر گواہ ہے، ہماری ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ تمہاری وجہ سے تو بے برکتیاں آ گئی ہیں۔ انبیاء نے فرمایا کہ جتنی نحوست پڑی ہے تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی انہیں دعوت دے رہے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، اور وہ اوٹ پٹانگ کے اعتراضات کر کر اللہ کے نبی کی دعوت کو رد کر رہے تھے۔ بحث ہو رہی ہے، بات بن نہیں رہی، وہ مان نہیں رہے۔ اسی بستی کے کنارے سے ایک شخص آیا جس کا نام تو قرآن نے بیان نہیں کیا، اکثر مفسرین حبیب بیان کرتے ہیں، حبیب نجار، لکڑی کا کام کرنے والا ترکھان اور ایک مزدور آدمی۔ اس نے سنا کہ 3 نبی ہیں اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ دوڑا ہوا آیا اور آ کر اپنی قوم کو سمجھانے لگا کہ ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو، یہ لالچ بھی نہیں رکھتے، تم سے مانگتے بھی کچھ نہیں ہے، تمہاری خیرخواہی بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو،
تو کیا وجہ ہے کہ میں اپنے خالق کی عبادت نہ کروں؟ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں؟ جو میرا خالق اور مالک، نافع اور ضار ہے، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں؟ بہرحال لوگوں کو سمجھاتا رہا، لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اور غریب آدمی پر غصہ بھی زیادہ آتا ہے، اس کو مار مار کر شہید کر دیا۔ رب نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اس چیخ کا عذاب بھیجا اور اس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا وجاء من اقصى المدینہ، آ گیا شہر کے کنارے سے، اقصی کنارہ، رجل یسعی، ایک شخص آیا دوڑتا ہوا آیا، قال، اس نے آ کر کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کرو اللہ کے سچے رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، ہیں بھی ہدایت پانے والے، سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں بھی اللہ کے سچے رسول، ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور دعوت ان کی کیا ہے؟ یہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ تو بتاؤ کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا، کل میں نطفہ تھا، پھر لوتھڑا تھا، پھر بوٹی بنائی، پھر نقشے بنائے، ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آیا، رازق میرا وہ، خالق میرا وہ، مالک میرا وہ، اسی خالق اور مالک کی عبادت کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں، اور ہم کیوں بگڑیں، کیوں انکار کریں؟ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، جس نے ہاتھ دی ہے، اس کے آگے کیوں نہ پھیلائیں؟ جس نے زبان دی ہے، اس زبان سے اس کی پکار کیوں نہ کریں؟ جس نے وجود دیا ہے، اس وجود کو اس کے آگے کیوں نہ جھکائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں پیدا کیے ہیں، یہ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا نا، خیال نہیں کیا۔ یہ ہاتھوں کو دیکھو، اگر کسی کا ایک جوڑ خراب ہو جائے کتنی پریشانی ہو۔ 360 جوڑ ایک بندے کے جسم کے اندر میرے رب نے پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاہیے یہ کہ ہر بندہ ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ نیکی کرے، صدقہ کرے۔ یا رسول اللہ، اتنے پیسے تو ہیں کوئی نہیں، ہر بندہ کیسے اتنا صدقہ کر لے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سچی بات کسی کو بتانا، بھلائی کی بات بتانا، یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، معذور کا ہاتھ پکڑ کر راستہ کراس کرانا، یہ بھی صدقہ ہے، ڈول پانی کا یا سامان بھر دینا، اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ جتنی کسی کے ساتھ نیکی کرو گے وہ صدقہ لکھا جائے گا، اور اگر 2 رکعت نماز پڑھ لو گے نفل تو اللہ تعالیٰ سارے جوڑوں کا صدقہ لکھ دیں گے۔ تو جس نے جوڑ پیدا کیے اس کی عبادت بندہ کیوں نہ کرے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم بھی لوٹائے جاؤ گے۔ میں نے بھی اس کے سامنے جانا ہے، تم نے بھی اس کے سامنے جانا ہے۔ تم کہتے ہو اور معبود بناؤں؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لوں، اور معبود بنا لوں؟ حاجت روا اور مشکل کشا کسی اور ذات کو سمجھ لوں؟ نہ بابا نہ، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے،
لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، ساری کائنات سفارشیں کرنا شروع کر دے، کسی کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی، ولا ینقذون، اور نہ مجھے کوئی چھڑا سکتا ہے، تو پھر اس کو کیوں نہ پکاروں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اگر اس لفظ پر غور کریں، بذرن، ذرن کے نیچے تنوین ہے، دو زیریں ہیں، التنوین للتقلیل، یہ قلت کو بیان کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ہوا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، پاؤں کے اندر کانٹے کا چبھ جانا، چلتے چلتے ٹھوکر کا لگ جانا، اگر رحمان مجھے ٹھوکر لگانے کا ارادہ کر لے، ساری کائنات سفارشیں کرنے پر آ جائیں، کسی کی سفارش کام کوئی نہ آئے، کیونکہ جو رب چاہے سو ہی ہو، جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے فرمایا کسی کی سفارش نہ کام آتی ہے، ولا ینقذون، اور نہ مجھے کوئی چھڑا سکتا ہے، بلکہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کروں گا فائدہ تو ہوگا کوئی نہیں، ہاں اتنی بات ہوگی، انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا، کھاؤں رب کا، پکاریں غیروں کی کروں، کھاؤں رب کا، سجدے غیروں کے جا کر کروں، کھاؤں رب کا، ہاتھ غیروں کے آگے پھیلاؤں، اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہوگی، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اب جرت بھرا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے سنو میری قوم والو، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، پس سن لیجئے، سن لیجئے میں رب پر ایمان لے آؤں۔ اور یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں، اس نے یوں نہیں کہا انی آمنت بربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، سن لیجئے، یوں کہتا نا میرا رب ہے میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں سن لیجئے، نہیں، کہتا ہے انی آمنت بربکم، ارے نادانو، جس ذات کی خاطر جھگڑا کر رہے ہو وہ رب صرف میرا نہیں، بربکم، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، اسی کا رزق کھا کر آئے ہو، اسی کی دھرتی پر چل رہے ہو، اسی کی دی ہوئی زبان سے بول رہے ہو، اسی کی دی ہوئی ہاتھوں سے جھگڑا کر رہے ہو، انی آمنت بربکم فاسمعون، وہ صرف میرا ہی رب نہیں وہ تو تمہارا بھی رب ہے، کان کھول کر سن لو۔ ادھر اس نے یہ باتیں کہیں، اندازہ کرنا رب کو کتنی باتیں پسند آئیں، رب نے قرآن بنا دیا، سبحان اللہ، اللہ کی وحدانیت اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ پھر جب اس نے یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب یہ بات حدیث میں ہے، تفسیروں میں ہے، یہاں پہ بیچ میں اللہ نے چھوڑی، چونکہ واقعات کی کتاب نہیں ہے نا، بعض باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، خود بھی شہید ہوا تو ظاہر ہے مارا تبھی شہید ہوا نا، مارنے کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، لیکن فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹ پڑے اس پر، پاؤں اور ٹھڈوں کے ساتھ مارا، حتیٰ کہ پاؤں کے نیچے روندا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر نکل آئی، اللہ اکبر، اور شہید ہو گیا۔ توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے، اس نغمہ سنانے والے کو ہر آن ستایا جاتا ہے، کئی پتھر مارے جاتے ہیں، کئی خون بہایا جاتا ہے، کئی پتھر مارے جاتے ہیں، کہیں خون بہایا جاتا ہے، راستوں کو روکا جاتا ہے، کانٹوں کو بکھیرا جاتا ہے، توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے، بے علم جوانوں کو پھر خوب ابھارا جاتا ہے، کئی مجنوں ساحر کہہ کر ایک شور مچایا جاتا ہے، توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے، لیکن جن کو
یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، رب کے ساتھ سچا محبت اور پیار ہو گیا، میرے بھائی آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی اللہ کی توحید کے نغمے گاتے ہیں۔ اللہ میں یہ نصیب فرمائے، مرتے دم تک نصیب فرمائے۔ اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، ادھر میری توحید کا نعرہ اس نے لگایا، ادھر لوگوں نے مار مار کر شہید کر دیا، ادھر میں نے پردے ہٹا کر جنت سامنے فرما دی۔ قیلا کہا گیا ادخل الجنہ، داخل ہو جا جنت میں، جو ہی میرا بندہ جنت میں پہنچ گیا، قالا کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری نادان قوم بھی سمجھ جاتی، جنہوں نے مجھے مارا ہے انہیں بھی پتہ چل جاتا، جو میرے اللہ کے نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں کاش ان کو بھی میرے مقام کا پتہ چل جاتا۔ کون سا مقام؟ بما غفر لی ربی، بما غفر لی ربی، میری زندگی کے سب گناہوں کو توحید کے چند بول بولنے پر میرے رب نے معاف کر دی۔ سبحان، بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے میری بخشش فرمائی ہے نا، جو اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے نا، کاش ان کو بھی پتہ چل جاتا۔ وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل کر لیا۔ میں تو گناہگار سا بندہ تھا، میں تو خطا کار سا بندہ تھا، لیکن انبیاء کی تائید کی، اللہ کی توحید کے چار بول بولے ہیں، ایمان قبول کیا ہے اور اظہار کیا، رب اتنا خوش ہوا، پچھلے سب گناہوں کو معاف کر کے رب نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو جنت میں پہنچ گیا، وہ تو میرے عزت والے مہمانوں پر پہنچ گیا۔ اچھا قتل کرنے والوں کا کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ہم نے اس کی قوم پر اس کے چلے جانے کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، وما کننا منزلین، ہم اتارنے والے بھی نہیں ہیں، ضرورت بھی نہ تھی اتارنے کی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ آئی، ایک ہی چیخ، ایک چیخ، ایک آواز، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جیسی بھڑکتی آگ پر پانی ڈالو تو بجھ جاتی ہے، ایسے ہی وہ ظالم قوم پر ایک ہی چیخ آئی، سب بجھ کر رہ گئے، سب کا شور ختم ہو گیا، سب کا زور ٹوٹ گیا، سب تباہ و برباد ہو گئے، کچھ بھی نہ رہا، سب ختم ہو گئے۔ واقعہ سنانے کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، توجہ کرنا، یا حسرتن علی العباد، اللہ، یہ خلاصہ ہے اس واقعے کا، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ہائے افسوس لوگوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے میرے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر جو میرا پیغام سنانے والے ہیں،
جو میرا پیغام بتانے والے ہیں ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، نہیں قدر کرتے میرا پیغام سنانے والوں کی، نہیں عزت کرتے میرا پیغام سنانے والوں کی۔ افسوس ان لوگوں پر، میرا پیغام سنانے والوں کی قدر ہی نہیں کرتے، کوئی افسوس کوئی عزت نہیں بلکہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں۔ الم یرو، دیکھا نہیں انہوں نے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہم نے ان سے پہلے بستیاں ہلاک کر دیں، قومیں ہلاک کر دیں، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، جو چلا گیا دنیا سے وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ غلام فقیر میاں والی کا کہتا ہے، الف اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے، سونے مکھ تے پلا گھت میاں، اک کھولن نہیں منہ بولن نہیں، اج خالی انا دے ہاتھ میاں، رج رج ویکھو منہ سجنا دا، اے ویلا نہ آسی وت میاں، غلام فقیرہ موئے مڑدے نہیں بھاویں روون اکھی رت میاں۔ وہ کہتا ہے جو دنیا سے چلا گیا آنسوؤں کی جگہ پر خون بھی بہا دو پھر بھی واپس نہیں ہے۔ انہم الیہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر تو واپس نہیں آتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ بھی سنو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس حاضر نہ کیا جائے، سب نے حاضر ہونا ہے بارگاہ الہی میں۔ اور اللہ سورہ مریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک کو ہم نے گن کر رکھا ہوا ہے اور اکیلا اکیلا سب نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا